اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو اتحاد ہے اس پر بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک ڈیفنس کوآپریشن کا جو ایک معاہدہ ہے یہ بائی لیٹرل ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ترکی بھی آ جائے، اور پھر اس میں کیونکہ ترکی اور قطر کا بھی ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے تو پھر قطر کو بھی شامل کر لیا جائے اور ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے، ایک نیا پلیٹ فارم بنایا جائے، اور اس میں یہ جو الائنس ہے پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، اس میں ایران کو بھی شامل کر دیا جائے۔ تو یہ اگر 4-5 ممالک جو ہیں ان میں اگر آذربائیجان بھی آ جاتا ہے، کچھ اور بھی ممالک آ جاتے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ تو اتحاد جو بنے گا اس میں ایجپٹ بھی آ سکتا ہے، مصر بھی آ سکتا ہے۔ اس کی بنیادی جو اس کی آبجیکٹو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک طرف ہم گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کریں، اور دوسری طرف جو اکھنڈ بھارت یعنی گریٹر انڈیا کا منصوبہ ہے اس کی بھی مزاحمت کریں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے مزاحمت کرے، سعودی عرب کی مدد کرے، ترکی کی مدد کرے، ایران کی مدد کرے، اور یہ ممالک اکھنڈ بھارت کے راستے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ تو یہ جو ریجنل الائنس ہوگا پاکستان کا، ترکی کا، سعودی عرب کا، ایران کا، ایجپٹ کا، آذربائیجان کا، قطر کا، اس کا مقصد ہوگا ایک طرف گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو روکا جائے، دوسری طرف اکھنڈ بھارت کے منصوبے کو روکا جائے۔ یہ جو تمام ممالک پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، آذربائیجان، قطر، یہ سارے ممالک چین کا جو روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ ان میں ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ یہ میں جس ایک نئے ریجنل الائنس کی بات کر رہا ہوں، یہ تمام ممالک آلریڈی جو چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے جس کو پاکستان میں آپ سی پیک کے نام سے جانتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو یہ تمام ممالک روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ اچھا، جو روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے اس میں بہت سے منصوبے شامل ہیں جس میں سی پیک ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے منصوبے ہیں۔ مثلا اس میں چائنا منگولیا رشیا کوریڈور اس میں شامل ہے، اس میں نیو یوریشین برج یعنی کہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کو یورپ کے ساتھ ملانے کا جو پروجیکٹ ہے، چائنا، سینٹرل ایشین سٹیٹس اور یورپ، اس کو کہتے ہیں نیو یوریشین برج۔ تو یہ پروجیکٹ بھی روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں ان میں تیزی آ جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر افغانستان جو ہے اس نے بھی ترقی کرنی ہے، اور افغانستان بھی جو ہے وہ اس خطے میں جو یہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، تو افغانستان کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ ایک تو پاکستان جو ہے، پاکستان کے ذریعے افغانستان کے راستے سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان نے ایران کے ساتھ بہت سے بحری اور زمینی راستے کھول لیے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین راستے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اس میں جو گوادر گبد کا جو راستہ ہے یہ سب سے چھوٹا ہے۔ گبد جو ہے وہ ایک کراسنگ پوائنٹ ہے، اور گوادر ایک بندرگاہ ہے، اور اگر دنیا کے مختلف ممالک سے بحری جہازوں کے ذریعے گوادر تک کوئی سامان لایا جائے تو صرف وہ وہاں سے اس کو اگر آپ لوڈ کریں تو 2-3 گھنٹے میں وہ گبد کے راستے سے ایران پہنچ سکتا ہے، اور ایران سے وہی چیز جو ہے، کوئی چیز جو ہے اس کو اگر آپ نے گوادر کے راستے سے کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو 2-3 گھنٹے میں وہ گوادر پہنچ سکتی ہے۔
اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک سے کوئی بھی چیز اگر گوادر میں آئے گی تو گوادر سے ایک طرف آپ اس کو سلک روڈ کے ذریعے یعنی شاہراہ قراقرم کے ذریعے آپ اس کو چائنا بھیج سکتے ہیں خنجراب کے راستے سے، اور دوسری طرف کراچی پورٹ بھی کھل جائے گا اور گوادر پورٹ بھی کھل جائے گا اور بھی بہت سے راستے کھل جائیں گے، تو آپ افغانستان کے راستے سے ان چیزوں کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سینٹرل ایشیا کو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بھی ان پروجیکٹس کا اگر حصہ بننا چاہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ اس کو چاہیے اپنے تعلقات ٹھیک کریں، کیونکہ یہ اس کے بھی فائدے میں ہے، پاکستان کے بھی فائدے میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اس پہ بڑی دفعہ MOU بھی اس کا سائن ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، ترکمانستان پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ، یہ افغانستان سے آنی ہے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب 1994 میں پاکستان نے اس وقت طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو افغانستان میں ایک پائپ لائن پولیس چاہیے تھی جو پائپ لائن کی سیکیورٹی کرے، تو وہ پائپ لائن پولیس کے طور پہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ اس سارے پروجیکٹ کے انچارج تھے، اور ان کا خیال تھا کہ طالبان جو ہیں وہ یہ ترکمانستان سے جو پاکستان گیس پائپ لائن آئے گی براستہ افغانستان تو اس کو سیکیور کریں گے۔ پھر حالات ایسے بنے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح آپ سوچیں کہ اگر اقتصادی پابندیاں ختم ہوتی ہیں ایران پر تو جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے یہ بھی ریوائیو ہو جائے گا، اور اگر ایران کے راستے سے اگر پاکستان میں گیس آ سکتی ہے تو افغانستان بھی تو جا سکتی ہے، اور پاکستان کے راستے سے یہ گیس پائپ لائن جو ہے اس میں جو گیس ہے یہ صرف پاکستان میں استعمال نہیں ہوگی، اور بھی بہت سے ممالک میں جا سکتی ہے۔ پہلے اس میں بھارت بھی شامل تھا اس گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں، لیکن بھارت پھر اس منصوبے سے نکل گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنا فائدہ ہوگا کہ صرف پاکستان میں نہیں پورے خطے میں تیل کی قیمت بھی نیچے جائے گی، گیس کی قیمت بھی نیچے جائے گی، اور پھر بجلی کی قیمت بھی نیچے جائے گی، بہت اس پورے خطے میں تجارتی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔